بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کے ہم نے تمام اسباق، تمام نظمیں، تمام غزلیں مکمل طور پر پڑھ لیے ہیں، اور ان کے مشقی حل کو بھی مکمل طور پر ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسباق میں سے آپ کو تفہیم و تشریح بھی کروا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ تمام نظم و غزلوں کی تشریح، تفہیم اشعار بھی کروا دیا گیا ہے، اور مکمل مشقی گرامر بھی آپ نوٹس بک میں دیکھ چکے ہیں۔ تو اب ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے تمام اسباق کے مرکزی خیال، خلاصے، سبق میں دیے گئے پیغام یا پھر سبق، اور اس کے علاوہ سبق کے اہم نکات۔ اس سلسلے کی کل پہلی ویڈیو میں بنا چکی ہوں، پہلا لیکچر کل میں نے اپلوڈ کر دیا، جس میں سبق نمبر 1 اخلاق نبوی کے جو ہے وہ میں نے آپ کو کروا دیے تھے نوٹس، اور آج ہم سبق نمبر 2 محسن محلہ کو دیکھیں گے۔ تو یہ اخلاق نبوی کی ہم نے کل مکمل نوٹس جو ہے وہ دیکھ لیے تھے، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جماعت داہم کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو نیو بک ہے 2025 میں آنے والی، اس میں موجود اسباق پر مبنی ہمارے مرکزی خیال، خلاصے، پیغام یا سبق اور اہم نکات۔ تو یہ سبق نمبر 1 کا کل ہم نے دیکھ لیا، اور آج ہم دیکھیں گے سبق نمبر 2 محسن محلہ۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے ان خلاصوں کو پڑھنے سے پہلے ایک بار جو ہے اپنے چیپٹر کی مکمل پڑھائی ضرور کرنی ہے، تاکہ اس میں جو آپ کو واقعات بتا کر آپ کو پورے سبق میں جو اہم نکات اور خلاصہ وغیرہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے جو یہ خلاصے تیار کیے ہیں، یہ صرف اور صرف سمجھ لیں کہ خاص باتیں ہیں، یا یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے، پورے واقعات اور پورے سبق کے خلاصے نہیں ہیں۔ اور یہ بہت ہی اہم سبق ہے محسن محلہ، اور اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے اس کو بھی آپ نے پہلے ایک بار پڑھ لینا ہے۔ بہرحال چلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں پہلے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، لیکن ڈیلی میں جب یہ پورے چیپٹر کا آپ کو کرواؤں گی خلاصہ، تو میں پورے چیپٹر کا خلاصہ نہیں بناؤں گی، بلکہ صرف اور صرف اس کے اہم نکات، یا پھر اس کے اندر جو گہرے معنی پائے جا رہے ہیں، اور گہرا جو ہمیں ایک اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے، جو پیغامات دیے جا رہے ہیں، صرف اس پر مبنی میں اہم جملے جو ہے وہ لکھوں گی خلاصے میں۔ یہ جو خلاصہ ہوگا، جو میں آپ کو نوٹس کی فارم میں دکھاؤں گی اور جو بنا کے دکھا رہی ہوں، یہ آپ کے فیڈرل بورڈ کے اردو کے پرچے میں جو 2 سوالات آتے ہیں اسباق میں سے، ایک تفہیم عبارت اور ایک عبارت کی تشریح، تو اس میں یہ خلاصہ، یہ اہم نکات، یہ مرکزی خیال، یہ پیغام وغیرہ جو میں آپ کو ریٹن فارم میں، ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں جو میں آپ کو دے رہی ہوں، تو یہ اس میں طوالت لانے کے لیے، وضاحت کے لیے، تفصیل ڈالنے کے لیے آپ کے کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف ان دونوں سوالات کی رہنمائی کے لیے یہ نوٹس بنائے گئے ہیں، اور جو پورا سبق ہے اخلاق نبوی کے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے پورے واقعات نہیں ڈالے ہوئے تھے، تو اس لیے آپ نے ان کو ایک بار خود پڑھ لینا ہے۔ تو اسی طرح محسن محلہ جو ہے، اس کی کہانی بھی یقیناً آپ کے ذہن میں موجود ہوگی، جو کہ ماسٹر الیاس کے ارد گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرکزی کردار جو ہے محسن محلہ کا، وہ ماسٹر الیاس ہیں، جو کہ عرصہ نامعلوم سے اس محلے میں ایک کوٹھڑی کرائے پر لے کر رہ رہے تھے، اور وہ ایک مہاجر تھے، غالباً البانا، کیا جگہ کا نام تھا ریاست کا، امبالہ کا، ہاں جی، تو غالباً امبالہ کے کسی علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ یہاں پہ، اور کرائے کی کوٹھڑی میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، تختی لکھواتے تھے، اور ان کے پاس 2 لڑاکا بٹیر اور اصیل مرغ بھی تھے۔ محسن محلہ کے سب ہی لوگ ماسٹر صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور ماسٹر صاحب الیاس جو تھے، کہیں کسی کی منشی گیری کرتے تھے کبھی، یا پھر کہیں کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی وغیرہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ غربت اور بے روزگاری کے باعث ماسٹر الیاس پر کوٹھڑی کا 6 مہینے کا کرایہ بقایا تھا، اور یہ قرض چڑھ چکا تھا۔ جب مالک مکان کو ماسٹر الیاس نے صرف 50 روپے جو مشکل سے ان کے پاس جمع ہوئے تھے وہ دیے، تو مالک مکان نے مرغ کے آگے وہ 50 روپے پھینک دیے، اور شدید غصہ ہوا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ماسٹر الیاس کو بہت دکھ ہوا، شدید غم سے ماسٹر الیاس کی گھگی بن گئی تھی۔ ہم نے گھگی لفظ پڑھا تھا نا، سبق یاد آ رہا ہے آپ کو۔ اور دوسرے روز مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا تھا، اور ماسٹر صاحب کی چارپائی کو ٹرانسفارمر والے
2 खंभों के पीछे जो है वो लगा दिया था और कोठड़ी को ताला लगा दिया था कि अब ना यहाँ पे आना, यानी उसने बाहर निकाल दिया था घर से, ठीक है। तो मास्टर साहब ने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। अगले दिन शेख करीम नवाज़ की हवेली पहुँच के 200 रुपये उधार मांगे थे, लेकिन शेख साहब ने उनको टाल दिया था और पैसे नहीं दिए। फिर इस्माइल बजाज के पास गए और 50 रुपये कम करके उन्हें बताया कि शायद इतने मिल जाएँ, यानी कि 150 रुपया मांगा, तो उसने भी इनकार कर दिया। फिर उसके इनकार के बाद जो है मास्टर इलियास, आपको याद है ना कि मोहल्ले के हर नाई, हलवाई, कसाई और डॉक्टर के पास गए थे, उधार मांगा था, लेकिन हर तरफ से मास्टर इलियास को मायूसी का सामना करना पड़ा था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे पड़े पड़े ठंड से उन्हें बुखार हो गया था, और बुखार में जब वो की हालत में वो होम्योपैथिक के एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्हें नब्ज़ भी चेक करवाई थी, और फिर उसके बाद हलवाई की दुकान पर दूध पीकर वहाँ पर भी जबार हलवाई को अपनी नब्ज़ दिखाई थी और फिर उससे 200 रुपये कर्ज़ देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन जबार हलवाई ने भी उधार देने से इनकार कर दिया था। मुसलसल 3 दिन तक मास्टर इलियास रज़ाई लपेटे अपनी चारपाई पर बैठे रहे थे। चौथे दिन क्या हुआ कि फजर की अज़ान के वक्त मास्टर साहब फौत हो गए थे। मोहसिन मोहल्ला के एक एक शख्स को उनकी मौत का बड़ा सदमा था। हालांकि अब तो सदमा करने का फ़ायदा कोई नहीं था, लेकिन बहरहाल बहुत सदमा हुआ था सबको, और लोग सारे इकट्ठे हो गए थे और मास्टर जी के बटेरों को कोई दाना डाल रहा था, कोई उनके मुर्गे को आटे की गोलियां डाल रहा था। लोगों ने एक बड़ी सी दरी बिछा दी थी कि वहाँ पे सब आएँ और उनके लिए बैठकर अफसोस करें और दुआएं करें, दुआएं और फातिहा पढ़ें। तो शेख करीम नवाज़ भी अपनी हवेली से उस वक्त निकल कर आ गए थे और 200 रुपये देकर जो दो क्या नाम थे उनके, बिलाल और एक सईद, तो उन 2 लोगों को पैसे दिए थे और कहा था कि जाओ कब्र का इंतज़ाम करो। बाबू जलाल को भी 300 रुपये दिए थे कि जाकर काफूर, अर्के गुलाब और फूलों का इंतज़ाम करो। लोगों ने मास्टर साहब की रस्म कुल के लिए तो पैसे जमा कर लिए थे, सभी ने कुछ ना कुछ जो है वो देना शुरू कर दिया था। मोहसिन मोहल्ला के लोगों ने जो है जब सब ने मिलजुल कर थोड़े थोड़े पैसे जमा किए तो वो पता है कितने बन गए थे? 811 रुपये बन गए थे, याद है आपको? और ये 811 रुपये उन्होंने जमा करके शेख करीम नवाज़ साहब के पास महफूज करवा दिए थे, जिनका अब उस मुर्दा को मास्टर इलियास जो कि एक मुर्दा की हालत में थे, अब उन्हें कोई फ़ायदा तो नहीं था, लेकिन मोहल्ले वालों को ज़रूर फ़ायदा था कि उन्होंने अपनी नाक ऊंची रखनी थी, तो इसलिए अब एक मरे हुए शख्स के लिए उनके पास पैसे जमा हो गए थे। लेकिन जब तक वो ज़िंदा थे तो उनके पास कोई भी उनकी मदद को ना आया और किसी के पास उनके लिए 1 रुपया भी ना निकला था। बहरहाल तो ये पूरे अफसाने मोहसिन मोहल्ला की मैंने आपको कहानी सुनाई है, तो ख़ुलासा करके सुनाया, बहुत ही मुख्तसर करके अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको पूरी कहानी बयान कर दूं। मैंने इसको दरअसल सबक को आज फिर दोबारा से पढ़ा था ताकि आपको फिर वो पूरी कहानी थोड़ा बता सकूं मैं। तो अब मैंने जो ख़ुलासा लिखा है ना, ये सिर्फ डीप मीनिंग जो रखने वाला ख़ुलासा है वो है, और ये आपने अपनी इबारत की तफ़हीम और तशरीह में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर इसको आपने लिखना है, ठीक है, तफसील, वजाहत और तवालत लाने के लिए। ये सबक एक अफसाना है जो मुआशरती रवैयों, कुर्बानी, बेगर्जी और इंसान दोस्ती पर मबनी है। अफसाने में एक ऐसे बुज़ुर्ग का जिक्र है जो मोहल्ले के सब लोगों के लिए मोहसिन का दर्जा रखते हैं। वो हमेशा दूसरों के काम आते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब वो मकरूज़ हो जाते हैं तो कोई उन्हें उधार देकर उनकी मदद नहीं करता। फिर जब घर से निकाल भी दिए जाते हैं, यहाँ लिखना चाहिए था, बहरहाल चलें, फिर जब वो बीमार होते हैं तो तब भी अपने पराए सब बेरुखी बरतते हैं। इस तरह मोहल्ले वालों की बेहिसी खुलकर सामने आ जाती है। अफसाना निगार अशफाक अहमद ने इस अफसाने में हमारे मुआशरती मुनाफकाना रवैये का पर्दाचा किया है कि हम हमदर्दी और नेकी की वजह से किसी ज़िंदा इंसान की मदद करना गवारा नहीं करते, क्योंकि हमें अपने वसाइल और रुपए पैसे के डूबने का डर होता है, जबकि अपनी ज़ाती नेकनामी और उसकी नमूदो नुमाइश के लिए, रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए एक मुर्दा इंसान पर कई गुना ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि वो अपने मौसनों की कदर नहीं करता। तो ये सारी बातें वो हैं जो आप किसी भी इबारत की तशरीह में लिख सकते हैं, या फिर तफ़हीम इबारत का कोई सवाल के सबक से आप को क्या सबक हासिल होता है, या इसमें क्या पैगाम दिया गया है, या इस इबारत को मुख्तसरन तहरीर करें, या इसमें क्या तनसिया बात की गई है, या जो भी है, तो आप इसको ज़रूर तवालत के लिए इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब मरकज़ी ख्याल भी मैंने बिल्कुल मुख्तसर करके लिखा है, और ये भी आप पढ़ोगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आप जो है वो पूरे का पूरा अपनी इबारती तशरीह में या फिर तफ़हीम में लिख सकते हो। तो मरकज़ी ख्याल देखें, सच्ची नेकी वही है जो बेगर्ज़ हो, लेकिन एक खुद गर्ज़ मुआशरा अक्सर
اپنے موسنوں کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ مختصراً اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم اور ہمارا معاشرہ منافقانہ رویہ رکھتا ہے۔ پیغام دیکھیے جی، یہ سبق ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، یا مصنف کی طرف سے ہمیں اس سبق یا اس افسانے کے ذریعے کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں جی۔ پہلا ہے بے غرض خدمت سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ نمبر 2، انسان اور انسانیت ہی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ نیکی اور خیر خواہی کا بدلہ دنیا سے نہیں اللہ سے ملتا ہے۔ دیکھا، یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں یہ صاف بات پتہ چل گئی نا۔ ہمیں ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو ساری زندگی دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یہ پیغام بھی ہے ایک۔ اور آگے دیکھیے، معاشرے کو احساس اور انسانیت کے جذبات اپنانے چاہیے، یہ پیغام بھی دیا گیا ہے۔ اب اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ پیغام اور اہم نکات تقریباً ایک ہی جیسی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے ویسے ان کو الگ الگ کر کے آپ کو بتایا ہے۔ نمبر 1 ہے جی، اشفاق احمد کا منفرد انداز۔ کس طرح سے منفرد انداز ہے؟ سادہ مگر جذباتی تحریر۔ دوسرا نقطہ دیکھیے، سبق میں سبق۔ دوسروں کے لیے جینے والے اکثر اپنوں اور اپنائیت سے محروم رہتے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے نا یہ، تو یہ ضرور یاد رکھنا ہے آپ نے، اور لکھنا بھی ہے اس کو آپ نے۔ آگے ہے جی، ایک اور کون سا اہم نقطہ ہے سبق میں، وہ ہے طنز۔ محلے کی بے حسی اور اپنوں کی خود غرضی، اس پر طنز بھی کیا گیا ہے۔ محسن محلہ ایک علامت ہے ان تمام لوگوں کی جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو محسن محلہ کی کہانی دوبارہ سے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کا سبق کا پورا خلاصہ، اور اس کے علاوہ اس کے صرف اور صرف جو اندر دیے گئے گہرے معنی ہیں، وہ پیغام، سبق، یہ سب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور آپ کو اسباق کے جو 2 سوال آتے ہیں فیڈرل بورڈ کے پیپر میں، ان دونوں میں طوالت لانے کے لیے اور اضافے کے لیے، وضاحت کے لیے، تفصیل کے لیے انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہو، ان کے کسی اور کے بھی یہ کام آ سکے۔ اور میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر کامیابیاں عطا فرمائے، بہت زیادہ کامیابیاں، ترقیاں، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے زندگی کے ہر قدم پر، عزت اور صحت کے ساتھ، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔